الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. تعریف حمد و ستائش، بزرگی و کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو ہم سب کا پالنہار ہے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہم سب کو سیدھا راستہ دکھایا. سامعین محترم، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات دلا دیتا ہے، اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے، ان کی عبادات کو، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں. لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ فضیلتیں اور اس کی اہمیت آخر کس وجہ سے ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ نزول قرآن ہے. اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، اور قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے روشنی ہے. اسی لیے اس ماہ مبارک کی فضیلتیں بھی ہے، اسی لیے شب قدر بھی ہے، اور شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی قرآن مجید کے لیے ہی ہے. یہ عظیم الشان کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے. فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کھول کر رکھ دینے والی یہ کتاب ہے. قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید خود اپنا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود قرآن کا تعارف رکھا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ نزل احسن الکتاب، اللہ نے تمہارے پاس ایک بہترین کتاب نازل کی ہے. احسن الکتاب، بہت ہی بہتر کتاب نازل کی ہے. تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، جس کو پڑھ کر لوگوں کے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے دل اور ان کے جسم کانپنے لگتے ہیں اور وہ اپنے رب کے یاد کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے قرآن مجید میں کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ احسن کلام ہے، فرمایا کہ یہ کریم ہے. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ کتاب کریم کتاب ہے. ایک جگہ فرمایا کہ یہ نور ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. قرآن مجید کو نور کہا گیا. نور کا مطلب روشنی ہے. تاریکیوں کے درمیان میں واحد اگر کوئی روشنی ہے
تو وہ قرآن مجید ہے، اس کو نور فرمایا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ عظیم الشان کلام ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحقیق کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہے جو بار بار دہرا کر پڑھی جانے والی ہے، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے، عظیم الشان قرآن دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے ایسی قرآن تم کو دی ہے جس کی آیتیں ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یوقنون، عربیا لقوم یعلمون، فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کر پیش کیا ہے تاکہ لوگ جان لیں، صحیح اور غلط کا فرق جان لیں۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کا فرق واضح کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ سارے انسانوں کو اس کے ذریعے سے ڈرا دیا جائے، خبردار کر دیا جائے، زندگی کے انجام سے انہیں باخبر کیا جائے، انہیں صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرا دی جائے، اور صحیح اور غلط کا انجام انہیں بتا دیا جائے، حق اور باطل کے فرق کو کھول کھول کر رکھ دیا جائے۔ یہ قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ تمہارے لیے نصیحت ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے انسانوں تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، یہ نصیحت ہے۔ اس کے علاوہ نصیحت کی کوئی اور کتابیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان کو نصیحت حاصل ہو۔ قرآن مجید ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اسے ایک کامیاب راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی خوشی کی بات ہے، قرآن مجید کا نازل ہونا اتنا بابرکت ہے اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس پر تو تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ کی طرف سے رحمت اور جو فضل تمہیں ملا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، فلیفرحوا، تمہیں اس پر خوشیاں منانا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بہتر اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی کلام ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ زبردست کلام ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ زبردست کتاب ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، نہ باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ ایک زبردست ہستی کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں نازل کرنے کے لیے نازل کیا گیا، تمہاری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے۔ فرمایا گیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایسی کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ مبارک کتاب ہے، مبارک کتاب ہے۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی یہ بابرکت کر دیتی ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر خوشی کا سامان ہے، ان کی دن، ان کے رات، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا بابرکت ہو جاتا ہے، ان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اسے نصیحت حاصل کریں۔ سامعین محترم، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور خود قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، ہمیں کیسی کیسی باتیں ملتی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہے، یہی واحد راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا،
یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایک ایسے طریقے زندگی کی طرف جو درست اور پائیدار ہے، اور اہل ایمان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ایسا عظیم کلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق ادا کرنے کے لیے دن اور رات کوششیں کی، دن اور رات محنت کی، اس قرآن پر چلنے، اس قرآن کے مطابق ایک نظام کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری محنتیں، آپ نے سب کچھ اس کے لیے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہی حکم تھا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کی باتوں میں مت آئیے، وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر بڑا جہاد کیجیے، اس قرآن کو سامنے رکھیے، اپنے تمام معاملات میں اس کو پیش رکھیے، اس کو سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں زندگی گزاریے، وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس کو لے کر ایک بڑا جہاد کیجیے۔ اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اس طرح سے آپ پڑھتے تھے، صبح و شام آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، دن میں پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، جب رات ہو جاتی خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو پھر تہجد میں کبھی کبھی سورہ بقرہ پورا پڑھ لیتے، کبھی سورہ نساء کی تلاوت کر دیتے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہو جاتے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھتے چلے جاتے، کئی کئی سورتیں آپ پڑھ لیتے تھے، بہت دیر تک آپ قیام فرماتے تھے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو علی، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب بہت سے فتنے دنیا میں رونما ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ وہ فتنے کہاں سے آئیں گے، مشرق سے آئیں گے یا مغرب سے آئیں گے، آخر وہ فتنے آئیں گے کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوچھا فقلت بل مخرج منها یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ بتا دیجئے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ بتا دیجئے، سبیل بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں ساری چیزوں کو رکھ دیا گیا ہے، پہلے جو کچھ گزر چکا اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، آنے والے حالات کے بارے میں بھی اس میں پیشن گویاں کر دی گئی، اور تمہارے درمیان میں جتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں ان تمام کا فیصلہ اس کتاب میں رکھ دیا گیا۔ والفصل لیس بالہزل، یہ فیصلہ کر دینے والی کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ومن ابتغى الهدى في غیرہ اضلہ اللہ، جو اس قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وهو حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، یعنی جو اس کو تھام لے گا، ایک طرف اللہ رب العالمین اس کو تھاما ہوا ہوگا، دوسری طرف ہر وہ شخص جو قرآن مجید کو تھامے گا وہ اللہ کی رسی کو تھامنے والا ہوگا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وہ نصیحت ہے اور حکمت سے لبریز کلام ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس قرآن میں سے پڑھ کر سنائے اس نے بالکل صحیح بات کہی، من عمل به اجر، جو اس قرآن پر عمل کرے اسے پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، ومن حکم به عدل، جو اس قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا یقیناً اس نے عدل اور انصاف سے فیصلہ کیا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن مجید کی طرف دعوت دے اس نے بالکل سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ یہی وہ تربیت تھی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کہ ہم ان کی زندگیوں میں قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ سامعین محترم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا، اس کی جو بیس تھی وہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک بہترین انقلاب برپا کیا، اس لیے کہ آپ کو یہ حکم تھا کہ فلا تطیعوا الکافرین، آپ کسی کی باتوں میں مت آئیے، وجاہدوا بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو لے کر آپ بڑا جہاد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تربیت کرتے ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے احکامات تمہیں بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو ایسا بہترین منظر اس وقت کا بن جاتا تھا، صحابہ کو جو سکون کی کیفیت ملتی تھی، صحابہ جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے وہ بھی کان لگا کر سنتے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق، یہ تینوں چپکے چپکے راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سننے کے لیے آتے تھے، اور جب قرآن سن لیتے تھے اور جب واپس ہوتے رہتے تھے تو تینوں ایک دوسرے کو کوستے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کل تو ہم کو آنا نہیں ہے، پھر دوسرے دن پھر حاضر ہو جاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کو سنتے تھے، پھر ملاقات کرتے تھے، پھر ایک دوسرے کو شرمسار کرتے تھے، نہیں آنے کا وعدہ کیا اور پھر آ گئے، نہیں آنے کا وعدہ کیا پھر آ گئے، یہاں تک کہ اخنس بن شریق نے ابو جہل سے پوچھا، اے ابو جہل کہ تم محمد کا کلام سننے آتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آخر تم کیوں آتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے ہیں، محمد جو کچھ پڑھتے ہیں وہ میرے دل کو لگتا ہے، وہ کلام حقیقی کلام ہے۔ پھر اخنس سے پوچھا کہ آخر تم محمد کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ابو جہل نے کہا میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ہم دونوں کے خاندان الگ الگ ہیں، مجھے یہ بات عار محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو نبی مانوں، اس لیے میں نبی نہیں مانتا، ورنہ اس کی باتیں صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابو سفیان نے بھی یہی کہا تھا، ابو سفیان سے اخنس سے پوچھا، اے ابو سفیان تم روز راتوں میں آ کر قرآن کیوں سنتے ہو؟ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس لیے محمد کی دعوت کو قبول نہیں کرتا کہ کہیں میری بادشاہت نہ چلی جائے، کہیں میری چودراہٹ نہ چلی جائے، لوگ مجھے سردار کہتے ہیں، لوگ میرا مرتبہ کم نہ کر دے، اس لیے میں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو سفیان کو اسلام کی روشنی عطا کی، وہ صحابی بن گئے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ لیکن اللہ کے جو دشمن تھے وہ بھی قرآن مجید کو سنتے تھے۔ پھر اس قرآن کی تاثیر، ہم جب اس کے واقعات پڑھتے ہیں قرآن مجید کے، خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخت مزاج شخصیت تھی، تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو غصہ آ جاتا تھا، جذباتی ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نعیم نے کہا جا کے پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو، جب بہن کے پاس گئے ہیں، بہن اور بہن بھائی کو مارا ہے، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو پوچھا کہ مجھے بھی سناؤ۔ جب وہ آیتیں سنائی گئی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن انسانوں کو بدبختی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو روشنی دکھانے کے لیے آیا ہے، انسانوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ یہ آیتیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے، یہ آیتوں نے ان کے دماغ پہ ایسا اثر کیا کہ وہ عقیدہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہت مشکل ہے، آدمی سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا زور رکھا ہے اور ایسی شیرینی رکھی ہے اور ایسا پیغام رکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے ایسے شہدائی اور ایسے دائی بنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی فکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس عظیم الشان مقام پر پہنچ گئے۔ سامعین محترم، نجران کے 70 لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، جو عیسائی تھے، کرسچنز تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی. سورہ یاسین جب انہوں نے سنا وہ لوگ رونے لگے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب ان 70 لوگوں نے قرآن مجید کو سنا تو ان کی آنکھوں میں پانی آنے لگا, ان کے دل نرم پڑ گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. وہ نان مسلمز تھے, وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن جب ان کے سامنے قرآن مجید پیش کیا گیا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی اور پورے 70 کے 70 افراد نے اسلام قبول کر لیا. نہ صرف یہ کہ اس کی تاثیر اس کے الفاظ میں اور اس کے معنی میں ہے, اس کے لہن میں بھی ہے. قرآن مجید کے لہن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. ہمارے مسجد اجار شاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک الگ مزہ ہمیں آتا ہے. ہمارے قاری صاحب کے پیچھے ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کی لذت ہے, یہ قرآن مجید کا مزہ ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ازالۃ الشکوک کے نام سے. انہوں نے لکھا کہ ایک بہت بڑے علامہ گزرے, علامہ علی فرشی رحمت اللہ علیہ, ایک بہت بڑے اسکالر گزرے تھے. ان کا ایک مناظرہ یہودیوں سے ہوا تھا. 1-2 مہینے تک اس یہودی کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے رہے, نہیں ہوا. ایک دن ملاقات کے لیے آیا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنا, تھوڑی دیر تک قرآن سنتے رہا. جب سلام پھیرے تو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ. انہوں نے کہا کہ کیوں تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو اس یہودی نے کہا اس زمین پر سب سے برا اگر کوئی شخص میں کسی کو تصور کرتا تھا تو وہ تم ہے. سب سے بری آواز اگر مجھے دکھتی تھی تو تمہاری تھی, لیکن آج جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہاری آواز بہت میٹھی مجھے لگی, مجھے بہت اچھی لگی. ایسا شخص جس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے, جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اگر اس کی قرآن میں اتنا مزہ ہے تو جو اچھی آواز سے قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس میں کتنا سرور آتا ہوگا اور کتنا انسان کے دل کو اطمینان ہوتا ہوگا. میں نے یہ سوچ کر اسلام قبول کر لیا. سامعین محترم, اس کے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزہ رکھا ہے, اس کے لہن میں بھی مزہ رکھا ہے. یہ عظیم الشان انقلابی کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے, روشنی ہے, نصیحت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی روشنی میں اپنا جائزہ لیتے تھے. رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل کیا گیا. رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سناتے تھے, جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے. اللہ کے رسول اور صحابہ کا معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے. آخر کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے, کہیں کوئی بات چھوٹ نہ جائے. اپنا جائزہ لیتے تھے اور اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ اپنی زندگی سے نکالتے تھے. میں آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں رکھوں گا اس طرح کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا میرے سامنے قرآن پڑھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت کیا ہوگا جب ہم سارے لوگوں کو کھڑا کریں گے اور آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے کیا آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں کیا, آپ نے اس دعوت کو دنیا تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے, رونے لگے, آپ کی داڑھی مبارک ترک ہو گئی. کہا عبداللہ بن مسعود بس 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 ٹھہر جاؤ. اللہ کے رسول نے اپنا جائزہ لیا, دیکھا کہ اس آیت پہ میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں. یہ کیفیت ہوتی تھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی کیفیات ہمارے صحابہ میں ہم کو ملتی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور کی ایک روشنی میں دیکھتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے. تو حضرت مستح جنہوں نے حضرت عائشہ پہ زنا کا الزام لگایا تھا, ابو بکر نے کہا کہ میں مستح کو معاف کر دیتا ہوں. جیسے ان کے سامنے قرآن کی آیت آئی انہوں نے کہا نہیں میں معاف کر دیتا ہوں. اتنا بڑا جرم, پھر بھی ابو بکر تیار ہو گئے معاف کرنے کے لیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیت آئی کہ ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا. اپنا جائزہ لیا, دیکھا کہ دل میں کچھ سختی ہے, رونے لگے, بیمار پڑ گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ اپنی کوئی برتری چاہتے ہیں, ان کے لیے آخرت کا گھر ہے.
اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور اپنا جائزہ لیتے تھے کہ کہیں میں دنیا کی زندگی میں تو پھنس کر نہیں رہ گیا، مجھے آخرت کا گھر چاہیے، میں آخرت کا مسافر ہوں۔ علی کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، دنیا میرا توشہ قلیل ہے، دنیا میرا سفر طویل ہے، دنیا مجھے جانے دے دنیا۔ تو اس طرح سے ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا جائزہ لیتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے جب تک خدا کی راہ میں ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ جائزہ لیا، اپنا سیلف اسسمنٹ کیا، دیکھا کہ ایک باغ سے بہت زیادہ محبت ہے، یا رسول اللہ میں اس باغ کو دے دینا چاہتا ہوں، میں اس باغ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آپ وہ باغ دے دو، اور فرمایا کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دو۔ حضرت طلحہ گئے اور انہوں نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ آیت نازل ہوئی انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے نکلو، مجھے نکل جانا چاہیے۔ پیر نہیں تھے، بیٹوں سے کہا بیٹا مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کے پیر نہیں ہیں، اللہ کے رسول آپ کو نہیں لے جائیں گے، جنگ میں نہیں لے جائیں گے۔ تو عمر بن جمو نے کہا دیکھو قرآن کی تو آیت کہتی ہے نکلو انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل نکلو، مجھے محمد سے ملنے تو دو۔ بچے اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کہا قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی ہے، میرے بچے کہتے ہیں کہ میں جنگ میں نہیں چل سکتا، یا رسول اللہ بتائیے کیا میں گھسیٹ کر جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہوں؟ کیا میرے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ میں گھسیٹتا ہوا جنت میں چلا جاؤں؟ ایسا جذباتی ماحول بنا کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ چلو ان کو جہاد میں لے کے چلو۔ قرآن مجید جب صحابہ کے سامنے پڑھا جاتا تھا ان کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی، وہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے تھے۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں آواز لگائی گئی، اس کے اندر واقعات پیش کیے گئے، اس کے اندر بہت سی مجادلے کی باتیں آئی، بہت زیادہ احکامات کی آیتیں اس کے اندر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بھی پکارا ہے، کبھی ہم اس پر بھی توجہ دیں۔ تقریباً 89 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اے ایمان والو کہہ کر پکارا ہے، ہم اس پر بھی توجہ دیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے کے دیکھیں کیا ہم واقعی ویسا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا ہم نمازوں میں کوتاہی رہ جاتی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کو دوست بنا لو۔ ہم بھی اپنی دوستیوں کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ ہمارے دوستوں میں نیک ہے یا بد ہے۔ فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو امانتوں میں خیانت مت کرو اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو اچھی اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، یعنی بدعات اور خرافات کی زندگی مت گزارو، اسلام کو فالو کرو، اس کی روشنی میں زندگی گزارو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے انسانوں دنیا میں حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں مت پڑو۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے سامنے توبہ کرو،
आजिज़ी अख्तियार करो। कितनी मरतबा अल्लाह ताला ने हमको कुरान मजीद में पुकारा है। रमज़ान मुबारक का महीना इसीलिए आता है कि हम अपना जायज़ा लें, कुरान मजीद में हम अपने आप को तलाश करें, जो चीज़ें हमसे अदा हो रही है उस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रह गई है, बच रही है, वो हमसे नहीं हो रही है, उसको तरतीब दें और उसको करने का अहद करें। कुरान हमारे पर लाजिम करता है कि हम अपनी तरबियत की तरफ मुतवज्जे हों। अगर हम मुतवज्जे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें। कुरान कहता है कि अपने घर वालों की इस्लाह की जानी चाहिए, अगर हम करते हैं तो हमको खुशी मनाना चाहिए। कुरान कहता है कि इस्लाह माशरे का काम करो, अगर हम करते हैं इस्लाह माशरे का काम, हम नौजवानों की तरबियत की कोशिश करते हैं, एक अच्छा माशरा देखना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं करते तो करने के लिए हमको तैयार हो जाना है। कुरान कहता है कि फमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास कुरान मजीद हो और उसे छुपाए। हम अपना जायजा लेके देखें, क्या इस कुरान को हम छुपा रहे हैं या इस दुनिया के सामने हम इसको पेश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिमीन को इस्लाम की दावत दें, खिदमत करें, उनके करीब आएँ। अल्लाह के रसूल के ज़माने के वाक़यात कुरान मजीद सुनते थे तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज भी हज़ारों करोड़ों ऐसे इंसान हैं जो मेरे और आपके मुंतज़िर हैं कि हम उनका कुरान की दावत को पहुँचाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। फिर कुरान कहता है कि एक शिर्क का खात्मा हो, दुनिया में तौहीद का बोलबाला हो, हमारी पूरी ज़िंदगी आखिरत बेस्ड हो, हम दुनिया की ज़िंदगी को हम अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये हकीर है, ये फ़ानी है, बाकी रहने वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। हमारा हर कदम आखिरत के लिए हो, हमारा हर काम खुदा की रज़ा के लिए हो। एक ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी अगर मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक में मिल जाए तो ये बड़ी नसीबे की बात है। ये मिल जाए और इसको हम बरकरार रखें, कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ें, तो यही अल्लाह ताला को मतलूब है और यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें कुरान मजीद के हवाले से आज हमारे सामने आई है, अल्लाह उस पर हम सबको गौर फिक्र करने, अमली ज़िंदगी में जगह देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।